حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مسلمانوں نے خالد بن ولید کے لیڈرشپ میں کویت کے بعد عراق کی امپورٹڈ سٹی یعنی ابواللہ کو بھی فتح کر لیا۔ پرشین امپائر کے بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پورے ایران سے دو بہت بڑی فوجیں جمع کی اور ان دونوں فوجوں کو حکم دیا کہ آپ نے ولاجہ کے اندر جا کے یونائٹ ہونا ہے اور یونائٹ ہونے کے بعد مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کو پرشین امپائر کی فوج کے اس پلان کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید نے ان دونوں فوجوں کے یونائٹ ہونے سے پہلے ولاجہ میں پہنچ کے پرشین امپائر کی ایک فوج کو بالکل تباہ و برباد کر دی اور اس فوج کے ساتھ مسلمانوں نے کیا حال کیا اور اس ولاجہ سٹی کو کس طرح فتح کیا، اس پوری سٹوری کو ہم اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کر چکے ہیں۔ ولاجہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان عراق کی ایک اور امپورٹڈ سٹی یعنی الہیرا کی طرف بڑھنے لگے۔ پرشین امپائر کے بادشاہ نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اپنی دوسری فوج کو بھیجا اور اولیس کے مقام پر مسلمانوں کی اور پرشین امپائر کی یہ دوسری فوج آمنے سامنے ہوئی۔ اولیس کے مقام پر لڑی جانے والی یہ جنگ مسلمانوں کی اب تک کی لڑی جانے والی جنگوں میں سب سے مشکل ترین جنگ تھی اور اسی جنگ کے بارے میں حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنگ متا کے اندر رومن امپائر کی فوج کے سروں پر 9 تلواریں توڑی، لیکن میں نے اولیس جیسی بہترین فوج آج تک نہیں دیکھی اور میری اب تک کی سب سے مشکل ترین جنگ یہی اولیس کی جنگ تھی۔ حضرت خالد بن ولید ہر جنگ سے پہلے دشمنوں سے لڑنے سے پہلے ان کے مائنڈ سے لڑتے تھے اور ہر جنگ سے پہلے حضرت خالد بن ولید دشمن کی فوج سے ان کے جنرل کو للکارتے اور اس کو پہلے لڑنے کی دعوت دیتے اور اس طرح حضرت خالد بن ولید جنگ سے پہلے ان کے جنرل کو قتل کر دیتے اور اب تک اتنی جنگیں ہارنے کے بعد پرشین امپائر کی فوج کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے جنگ سے ایک دن پہلے پرشین امپائر کے آرمی جنرل نے جنگ کے میدان میں جا کے وہاں پہ 12 گڑھے کھودے اور اپنے 12 بہترین جنگجوؤں کو ان گڑھوں کے اندر چھپا دیے اور اگلے دن جب مسلمانوں اور پرشین امپائر کی یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو حضرت خالد بن ولید نے حسب معمول ان کے جنرل کو پہلے لڑنے کی دعوت دی اور پرشین امپائر کا آرمی جنرل ٹھیک اسی جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا جس جگہ پہ اس نے اپنے 12 سپاہیوں کو چھپایا ہوا تھا اور حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ یہاں پہ آ کے میرے ساتھ لڑیں۔ حضرت خالد بن ولید جیسے ہی ان کے جنرل کی طرف بڑھے ایک دم سے زمین کے اندر سے 12 جنگجو نکلے۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت خالد بن ولید بالکل اکیلے تھے اور پرشین امپائر کے 13 آدمی، لیکن صرف ایک اور مسلمان کی مدد سے وہی ہوا جس کی ہم لوگ توقع کر سکتے ہیں، یعنی کہ صرف 2 مسلمانوں نے پرشین امپائر کے ان 13 لوگوں کو شکست دی اور اس بات کو تمام ہسٹورینز مانتے ہیں۔ And the 2 men murder the 13 Persians and then they destroy the Persian army. حضرت خالد بن ولید نے پرشین امپائر کے آرمی جنرل کو جیسے ہی قتل کیا اس کے فوراً بعد مسلمانوں اور پرشین امپائر کے درمیان ایک زبردست جنگ سٹارٹ ہوئی۔ کچھ ٹائم یہ جنگ جاری رہی لیکن اس کے بعد مسلمان یہ جنگ جیت گئے اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے پرشین امپائر کے بہت سارے کمانڈروں کو پکڑا۔ اس جنگ کے بعد ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں نے پرشین امپائر کے جو کمانڈر پکڑے تھے ان میں سے ایک کمانڈر نے وہاں مسلمانوں کے سامنے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ہمارے پرشین امپائر کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ حضرت خالد بن ولید ایک مرتبہ ایک جنگ لڑ رہے تھے اور اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید کی تلوار ٹوٹ گئی اور اس ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے لیے آسمانوں سے ایک تلوار نازل کی اور اسی وجہ سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ پرشین امپائر کے کمانڈر کی یہ بات سنتے ہی وہاں پہ جتنے بھی مسلمان موجود تھے وہ تمام زور زور سے ہنسنے لگے، چاہے یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں تھی لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے ایران کے اندر حضرت خالد بن ولید کی دہشت کس قدر پھیلی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں پرشین امپائر کی دوسری فوج کو بھی شکست دینے کے بعد الہیرا سٹی سمیت جتنے بھی قریب کے شہر تھے حضرت خالد بن ولید کے سامنے سیرنڈر کرنا سٹارٹ کر دیا اور ان تمام سٹیز کو فتح کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ان تمام شہروں کے اندر اسلامک قانون نافذ کرنا شروع کر دیا اور تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی فوج نے کوئی بھی شہر فتح کیا ہے تو اس فوج نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا اور اسی وجہ سے اس شہر کی جو معیشت ہوتی تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی تھی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے جب بھی کسی شہر کو فتح کیا تو اس شہر کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی معیشت کمزور نہیں ہوتی تھی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جب بھی کسی سٹی کو فتح کرتے تھے تو اس شہر کے اندر جا کے لوٹ مار نہیں کرتے تھے بلکہ وہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو ان کی تمام زمینیں جائیداد ان کا سارا مال ان کو واپس کر دیتے اور اس شہر سے سود کو بالکل ختم کر دیتے۔
اور ان شہروں کے اندر اسلامی قانون نافذ کر دی اور ان تمام شہروں کے اندر عدالتیں قائم کی اور پہلی مرتبہ ان شہروں کے اندر جسٹس یعنی انصاف قائم ہوا اور یہاں پہ طاقتور لوگوں کو بھی بالکل اسی طرح سزائیں دی گئی جس طرح کمزور لوگوں کو سزائیں دی جاتی اور انہی قوانین کی وجہ سے یہاں کے لوگ مسلمانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف آنا شروع ہوا اور حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو مینٹین کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں پر جو جزیہ یعنی ٹیکس لاگو کیا وہ اس سے کہیں زیادہ کم تھا جو پہلے یہاں سے پرشین امپائر کے بادشاہ لیتے تھے اور اسی وجہ سے یہاں کے عوام نے حضرت خالد بن ولید کو فل سپورٹ کی۔ پرشین امپائر کے اندر یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی یہ ساری جنگیں یہاں سے بہت دور عرب کے ایک چھوٹے سے شہر یعنی مدینہ کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام پلان کرتے تھے اور انہی دنوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، لیکن اس بار یہ میٹنگ پرشین امپائر کے بارے میں نہیں تھی بلکہ یہ میٹنگ رومن امپائر کے بارے میں بلائی اور حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کرام کے سامنے ایک بات رکھی اور فرمایا کہ اب جب کہ ہم پرشین امپائر کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ رومن امپائر ہماری اسی حالت کا فائدہ اٹھائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم رومن امپائر کے حملہ کرنے کا انتظار نہ کریں بلکہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم رومن امپائر پر حملہ کریں اور صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات پر اتفاق بھی کی اور حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پر پورے عرب سے نوجوان عربیوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کا ایک اور لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے اس لشکر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے رومن امپائر کی طرف روانہ کیا اور ان 4 حصوں میں سب سے پہلے حصے کو حضرت عمر بن العاص لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے حصے کو ابو عبیدہ اور تیسرے کو حضرت شرابیل اور چوتھے حصے کو حضرت یزید بن ابو سفیان لیڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کے اس لشکر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیوں، مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر تیار کر کے رومن امپائر کی طرف روانہ کیوں نہیں کیا؟ اصل میں مسلمانوں کے اس لشکر کے مقابلے میں رومن امپائر کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اگر مسلمانوں کا ایک لشکر وہاں پہ جاتا تو آسانی سے شکست کھا کے واپس آ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو 4 حصوں میں اس لیے ڈیوائیڈ کیا کہ رومن امپائر کے اندر بیک وقت 4 جگہوں پر حملہ کیا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ رومن امپائر کی فوج بھی 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور اس طرح رومن امپائر کے ساتھ لڑنا بھی آسان ہو جائے اور مسلمانوں کے ان 4 حصوں میں سے اگر کسی ایک پر بھی ایمرجنسی کی صورت بنتی ہے تو باقی کی فوجیں فل سپیڈ اس کی مدد کے لیے بھی پہنچ سکتی اور اس طرح یہ واحد ایسا ٹائم تھا جس ٹائم مسلمان دنیا کی سب سے بڑی 2 سپر پاوروں کے ساتھ بیک وقت لڑ رہے یعنی رومن اور پرشین امپائر۔ پرشین امپائر کے اندر پچھلے 3 مہینے سے کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ حضرت خالد بن ولید ان 3 مہینوں کے اندر فتح کی ہوئی سٹیز کے اندر قانون نافذ کر رہے اور دوسری طرف سے پرشین امپائر کا بادشاہ پورے ایران سے اپنے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید نے اس ٹائم کو بھی ضائع نہیں جانے دیا بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر عرب کی طرف آئے۔ یہاں عرب کے اندر ابھی بھی باغیوں کا ایک گروپ حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کے خلاف لڑ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر فل سپیڈ ان باغیوں کی طرف آئے اور کچھ ہی ٹائم کے اندر ان باغیوں کو کرش کر کے دوبارہ عراق کی طرف روانہ ہو۔ پرشین امپائر کے بادشاہ کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی کہ حضرت خالد بن ولید عراق کو چھوڑ کے عرب کی طرف روانہ ہو گئے تو اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 25 ہزار فوج کے 3 لشکر مسلمانوں کی طرف روانہ کیے اور انہیں حکم دیا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا ہے، لیکن تب تک حضرت خالد بن ولید عرب کے اندر ان باغیوں کو کرش کرنے کے بعد دوبارہ واپس عراق کے اندر آ چکے اور حضرت خالد بن ولید کو جیسے ہی اس بات کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور ارشاد فرمایا کہ ان تینوں لشکر میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر ہم سامنے جا کے لڑتے ہیں تو باقی کے 2 لشکر اس کے ساتھ آ کے یونائٹ ہو جائیں گے اور وہاں پہ پرشین امپائر کا ایک 75,000 کا لشکر بن جائے گا جسے شکست دینا بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم نے ان تینوں فوجوں کو ہرانا ہے ہمیں کچھ ایسا پلان کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ فوجیں یونائٹ بھی نہ ہو سکے اور ہم ان تینوں فوجوں کو ختم بھی کر اور اس جگہ پہ حضرت خالد بن ولید نے ایک ایسا پلان کیا جس کی وجہ سے آج بھی پوری دنیا کے ہسٹورین صرف مسلم نہیں بلکہ کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید پوری دنیا کے سب سے بہترین جنرل اور حضرت خالد بن ولید کو آج بھی دنیا کا سب سے بیسٹ جنرل مانا جاتا ہے۔ اور وہ کیا پلان تھا جو اس مقام پہ حضرت خالد بن ولید نے کیا اور کس طرح مسلمانوں نے پرشین امپائر کی ان تینوں فوجوں کو ہرایا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ سو سبسکرائب۔